تو اللہ کا ولی ہونے کے لیے یہ دونوں شرطیں ایک ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں، صاحب ایمان ہونا، صاحب تقوی ہونا۔ لیکن آج ایسے لوگوں کو اللہ کا ولی بنا لیا گیا ہے جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، جس کے کپڑے پر 75 پیوند لگے ہوئے ہوں، جس کے گلے میں تعویذیں لٹکی ہوئی ہوں، جس کے گلے میں تسبیحات لٹکی ہوئی ہوں، اس کے ہاتھ میں تسبیحات ہوں، ایک وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق بھی نہ ملتی ہو، جمعہ اور جماعت سے اس کو کوئی مطلب نہ ہو، عید کی نماز پڑھنے کی بھی اس کو توفیق نہ ملتی ہو، اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے سال بھر اس نے غسل نہیں کیا ہے، اس کے بالوں کو دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ کئی مہینوں سے اس نے کنگھی تک نہیں کی ہے۔ ہم نے تو ایسے ولیوں کو دیکھا ہے جس نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، ہم نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، اور اس سے کہا جائے کہ نماز پڑھنے کے لیے چلو تو کہتا میں کعبہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ ایسا ولی جب مرا ہے اپنے گھر میں تنہا مرا ہے، اپنے پیخانوں میں لتھڑا ہوا، صبح اس کی لاش ملی ہے۔ مرنے کے بعد لوگوں نے اس کی قبر بنائی اور ہر سال اس پر قوالی ہو رہی ہے، چادر چڑھ رہی، قوالی ہو رہی ہے۔ اس آدمی کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن اللہ کا ولی بنا لیا گیا۔ جب ہم لوگ مر جائیں گے ہمارے بعد جو نئی پیڑھی آئے گی وہ اس کو اللہ کا ولی سمجھے گی، کیونکہ اس کے تعلق سے بہت ساری قصہ کہانیاں گڑھ لی گئی ہوں گی۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ کا ولی بنا لیا گیا۔ وہ شخص اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے جو دین کا پابند نہ ہو، وہ شخص اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جو سنت کا پابند نہ ہو، وہ شخص اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جس کا ایمان سلامت نہ ہو، وہ شخص اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جو کلمہ توحید کے اندر مخلص نہ ہو اور اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر رہا ہو، چاہے اللہ رب العالمین کی ذات میں شرک کر رہا ہو، اللہ کی صفات میں شرک کر رہا ہو، اللہ کے افعال میں شرک کر رہا ہو، یا اللہ رب العالمین کی عبادت میں۔ ایسا شخص اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔